اب آپ اس مبارک سلسلے کا 15واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ تو حضرت علی بڑے خوش ہونے گئے، رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے۔ اب دیکھیں انصار کا کمال اور قربانی اور ایثار کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا۔ یہ جذبہ، یہ چیزیں اسلام کا سبق تھیں۔ افسوس، صد افسوس کہ آج یہ تمام چیزیں غیر قوموں نے اپنا لیں، ہماری ساری اچھائیاں انہوں نے لے لی اور اپنی ساری برائیاں ہمارے کھاتے میں ڈال۔ صحابی جو بھائی بنے نا جی، وہ اپنے بھائی مہاجر کو لے کے گھر گیا، اس نے کہا دیکھو میرا بھائی، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا۔ ہم جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ تو صرف یہی ہے نا کہ ماں کہتی ہے کہ تم بھائی ہو، باپ کہتا ہے تم بھائی ہو، پتہ نہیں عورت ہے خیانت کی ہو، اللہ عالم، کیا پتہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تمہارے بھائی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں کہ تمہیں تو میرے نبی محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھو میرا گھر ہے، اس کو 2 کمرے، ایک تمہارا ایک میرا، اگر 2 کمرے نہیں ایسے گھر ہے تو اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ میرا باغ ہے، اس میں 100 کھجوریں ہیں، 50 تمہاری 50 میری۔ بھائی جو صرف کہہ دینا تو آسان ہے نا کسی کو بھائی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا شورش کاشمیری، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑا مقرر بھی تھا، خطیب بھی تھا، ادیب بھی تھا، اور بہت بڑا مجاہد بھی تھا۔ تقریباً 11 سال اس نے انگریزوں کی جیل کاٹی۔ تو وہ ایک دفعہ بھٹو صاحب سے جھگڑا ہوا تو بعد میں سلو ہو گئی، کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے سلو کرا دی۔ تو بھٹو صاحب اس کے پاس آ گئے اس کے گھر میں، اور اس کی ایک کمزوری تھی شورش کی کہ کوئی آدمی اس کے گھر پہ چل کے آ جائے تو بس بات ختم، پھر سارے جھگڑے بگڑے۔ تو بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو صاحب کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ بڑا ضدی آدمی ہے، مانا تو یہ انگریزوں کی جیل سے بھی نہیں، تو تمہاری سختیوں سے کب مان جائے گا یہ؟ اس کا ایک ہی کمزوری ہے، اس کے گھر چلے جاؤ بس خلاص، السلام علیکم، اس کے بعد یہ تمہاری مخالفت چھوڑ دے گا۔ وہ چپ کر کے گھر آ گیا، سلو۔ جب سلو ہو گئی تو بھٹو صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ شورش صاحب آج کے بعد آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں، آپ مجھے ایز اے پی ایم بات نہ کیا کریں، مجھے پی ایم سمجھ کے آپ فون نہ کیا کریں، بلکہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں۔ تو شورش نے فوراً کہا کہ ہاں میں کوشش کروں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یوسف کے بھائی۔ انہوں نے کہا ڈر ہے وہ کہ یوسف کے بھی تو بھائی تھے نا جن نے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی تو آپ بن رہے ہیں، لیکن میں خیال رکھوں گا بہرحال پھر بھی کہ آپ میرے وہ یوسف والے بھائی تو نہیں ہیں۔ تو بہر صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کا لفظ کہہ دینا تو بہت آسان، لیکن اس پہ عملاً پریکٹیکل طور پہ عمل کرنا کہ بھائی بن کے دکھانا۔ انہوں نے کہا یہ اچھا، اتنا اس سے بڑا کمال یہ ہے، ایک صحابی نے کہا دیکھو بھائی میری 2 بیویاں ہیں، تم میرے بھائی ہو، تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن تم ان 2 کو پہلے دیکھ لو، ان میں سے تجھے کون سی پسند، جو تجھے پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم شادی کر لو۔ یہ انصار کا کمال تھا، اور آگے بھی تو پھر مہاجرین تھے، ہاں ہماری طرح تو نہیں تھے نا، ہماری طرح ہوتے تو کہتے یار بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آدمی خود اپنی بیوی دینا چاہتا ہے تو کیا حرج ہے، خوشی سے ہی دے رہا ہے نا، ہمیں تو کوئی نہ بھی دے تو دیکھ لیتے ہیں، وہ تو ویسے دینے پہ راضی ہوا ہے، ہم تو ویسے بھی طلاقیں لے لیتے ہیں، تعویذ کر لیتے ہیں، سحر کر لیتے ہیں، جادو کر لیتے ہیں۔ اسی لیے میں تو ہمیشہ تقریروں میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں کبھی پیر یا مولوی کو مہمان نہ رکھو، اور ہر آدمی کو رکھ لیا کرو، ان 2 لوگوں سے ضرور بچا تو۔ کئی لوگ مجھ سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں آپ مولویوں کی توہین کرتے ہیں، توہین سمجھیں کچھ سمجھیں۔ ایک تو مولویوں کو عادت ہوتی ہے مطالعہ کرنے کی، کتابیں پڑھنے کی، اسٹڈی بڑی کرتے ہیں، متن دیکھا، حاشیہ دیکھا، شرح دیکھی، ایک ایک لفظ دیکھا۔ اسی طرح ان کو پاؤں بھی کسی عورت کے نظر آ جائے تو یہ سر تک پہنچ جائیں، یہ مطالعہ شروع کر دیتے، عادت ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب بھوکے ہوتے ہیں، ان کو کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا، نہ تو بھوکے آدمی سے ہر قسم کے جرم کی توقع ہو سکتی۔
ایک گناہ گار آدمی نے تو سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے کیا گناہ کرنا؟ تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمن ابن انہوں نے کہا دیکھو انصاریوں بات سنو، تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر، لا ننسى فضلکم، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی الی السوق، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلاڑی دے دو، اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں، کہاں بکتی ہیں، جزاکم اللہ خیرا، میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا، میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑھ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا۔ مہمان ہوتا ہے 3 دن، اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی، پھر تو بلائے جان ہے۔ تو اب اس مواخات کے بعد پھر حضور نے ایک حکم جاری کیا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش کو مدینہ منورہ میں کوئی پناہ نہیں دے گا، کسی کے وہ جیران نہیں بن سکتے، جیوار نہیں بن سکتے، کہ کل کو کوئی قریشی آ جائے مدینہ منورہ میں اور ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں جی میرا دوست ہے، میں نے پناہ دے دی ہے نا، خبردار، مشرک کو اب کوئی پناہ نہیں دے گا۔ اور دوسرا حضور نے حکم جاری کیا کہ اب کسی غیر ملک سے یا غیر قوموں سے جو معاہدے ہوں گے وہ صرف محمد الرسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی یہودی کو یہ حق نہیں، اب کسی کعب بن الاشرف کو، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، بنی قینقاع کو، ان کے سرداروں کو کوئی حق نہیں، اب یہ حق صرف اسلام کا ہے۔ اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوگا، عہود ہوں گے، مواثیق ہوں گے، معاہدات ہوں گے، تو وہ صرف ہم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نماز کا حکم، کیونکہ یاد رکھیں نماز میں کئی ادوار گزرے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو اہم العبادات، جو صلہ ہے بین العبد و بین الرب، اس پہ کئی ادوار گزرے ہیں۔ پہلے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض نہیں تھی، یعنی ابتداء اسلام میں مکے میں حضور بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز فرض کوئی نہیں تھی، اپنے منشے سے کسی نے پڑھ لی، کسی نے نہ پڑھی۔ پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی؟ یہ 5 نمازیں نہیں، صرف تہجد، تہجد رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صحابہ پر، کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قم اللیل، حکم یہ تھا کہ میرے مدنی قم اللیل الا قلیلا، رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو، تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سا حصہ، اس کے بعد پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت کی، اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات عبادت، آدھی رات آرام، یا پھر ایسا کریں چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم عبادت کر لو، زیادہ حصہ آرام کر لو۔ سب سے پہلے جو فرض ہوا وہ رات تہجد کی نماز تھی، قیام اللیل جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور قیام اللیل اتنا جامع لفظ ہے، یاد رکھیں، اس میں تہجد بھی آ جاتی ہے، اس میں تراویح بھی آ جاتی ہے، اس میں صلاۃ الفطر بھی آ جاتی ہے، یہ بڑا جامع معنی لفظ ہے، چونکہ رات کی نماز ہے نا، رات میں پڑھی جانے والی نماز، عشاء بھی آپ رات میں پڑھیں گے، تراویح بھی رات میں پڑھیں گے، وطر بھی رات میں پڑھیں گے، تہجد بھی رات میں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم آ گیا کہ میرے مدنی پاک پر تو تہجد فرض رہی، لیکن آپ کی امت پہ تہجد فرض نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صلاۃ تہجد فرض رہی، اسی لیے حضور نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی، الا لیلۃ المزدلفہ، مگر صرف مزدلفہ کی رات میں جب حضور حج پہ تشریف لے آئے تو آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ کیوں؟ شفقتاً علی امتہ، اپنی امت پہ شفقت فرمانے کے لیے کہ بھئی 10 تاریخ کو تو میری امت کو بڑے کام ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹانے ہیں، احرام کھولنا ہے، پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے، صفا مروہ دوڑنی ہے،
تو رات کو بھی جاگے ہوئے ہوں گے تو صبح بیچارے کیسے اتنے بڑے کام کر سکیں گے؟ تو حضور نے تہجد نہیں پڑھی، ورنہ کبھی زندگی میں سفر میں حضر میں حضور نے کبھی تہجد نہیں۔ اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے نا جی، دعا کریں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہے جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا۔ دیکھیں نا جی، اب اس میں چائے کو میں پتہ نہیں سارے ڈاکٹر بھی مل کے جب تک چکھیں گے نہیں بتا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے، کیسی ہے، کیونکہ ظاہر۔ تو اسی طرح بعض چیزوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے اندر آدمی نہ آئے اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے۔ یہ کہنے والے نہیں، بتانے والے نہیں، آپ ذرا اللہ میں آئیں، ذکر میں آئیں، فکر میں آئیں، پھر تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں۔ تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجیں گنتے رہو تو تمہیں کیا پتا کہ قعر سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ ساحل پہ کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو، جو مرضی آئے کہتے رہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ میرا مدنی، رات کی نماز جو ہے نا، نفس امارہ کے کچلنے میں اس سے بڑی کوئی چیز۔ یہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے نا، جو بڑائی ہے، جو اکڑ ہے، جو غرور ہے، جو انا پرستی ہے، اس کو کچلنا ہو تو پھر یہ رات کی نماز ہے کہ آرام ہے، اے سی چل رہا ہے، بڑا عین سکون ہے، اور بہترین قسم کے بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہے۔ اس وقت ان سب کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ آدمی اپنے جذبات کو کچلتا، اپنے خواہشات کو مٹا دیتا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی، یہ رات کی نماز ایسی ہے کہ پھر اس کا پڑھنا جو ہے نا، وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل اور زبان جو ہے موافقت ہوتی ہے ان میں، کیونکہ اور کسی قسم کا خیال نہیں، شور نہیں، توجہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ ہیں اور رب ہے۔ وہ جو تنہائی ہے نا جی، اسی لیے نبوت سے پہلے حضور کو حبب الخلوہ، حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ آپ جا کے پورا مہینہ غار حرا میں بیٹھے رہتے۔ اسی لیے اب بھی علماء، اولیاء اللہ اور صحیح معنوں میں جو صوفیاء کرام ہیں، قرآن و سنت کی روشنی چلنے والے، اب بھی وہ اسی لیے اپنے تلامذہ کو بطور علاج جو ہے ان کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجالس سے بچو، خلوت سے بچو، الگ بیٹھو، ذکر کرو، مراقبہ کرو، اپنے اعمال پہ توجہ کرو، اپنے نفس پہ توجہ کرو، اپنے دل پہ توجہ کرو، روز جو کچھ آپ نے آج کے دن میں کیا ہے اس پہ توجہ کرو۔ تو اسی لیے وہ لوگ اسے کاٹتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی، اور جب تم جلوت میں ہوتے ہو تو لوگوں کے اثرات سے وہ باتیں خاموش ہو جاتی۔ وہ بتی جلتی، جب وہ جلتی نہیں تو روشنی کیسے نظر آئے؟ اور یہ باتیں جو کہ کسی کو سمجھائی نہیں جا سکتی، اس لیے بڑے لوگ مخالف بھی ہو گئے اس بات کے، کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سمجھانے سے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ صلاۃ تہجد فرض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، امت پر بھی، پھر اللہ نے امت سے تو معاف کر دی، حضور کے ذمہ رہی۔ اچھا، پہلے پھر یہ تھا کہ بھئی آدھی رات آرام، آدھی رات نماز، وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اب اجازت ہے آپ کی امت کو اتنا پڑھ سکے نا بس پڑھ، کیوں اللہ جانتا ہے تم میں بیمار ہوں گے، تم میں مجاہد ہوں گے، تم میں کاروباری لوگ ہوں گے، صبح اس نے جا کے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور پھر بیچارہ رات کو ساری رات اگر تہجد میں جاگتا رہے تو پھر کیسے جا سکے گا؟ تو لہذا اب اس کے لیے راحت ہے، آرام ہے، جتنی پڑھ سکے بس، باقی سب اللہ نے معاف کر۔ تو نماز کی پہلی سٹیج یہ تھی۔ دوسری سٹیج نماز کی یہ تھی کہ اللہ نے 50 فرض کی معراج کی رات کہ 50 نمازیں پڑھیں۔ وہ
ایک دفعہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے پریزیڈنٹ سے مخالفت تھی، تقابل تھا، تو اس نے ایک مجلس میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مولوی مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ میاں وہ 50 نمازیں ہی رکھتے، کم از کم آپ مولوی اسی میں تو مصروف رہتے، ہماری جان تو چھوڑتے نا۔ انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی۔ اس نے کہا ہم تو چلو لگے رہتے نا، فارغ تھے، ہم نے تو کوئی نماز نہ 1 پڑھنی ہے، نہ 50 پڑھنی ہے، نہ 5 پڑھنی ہے۔ لیکن اگر 50 نمازیں ہوتی تو کم از کم 24 گھنٹے آپ 50 نمازوں میں لگے رہتے، ہماری جان تو چھوڑتے نا۔ ہمارے خلاف الگ ایجیٹیشن ہے، مظاہرے ہیں، تقریریں ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ تم تو ابھی 5 نمازوں کی طاقت کی مقابلہ نہیں کر رہے ہو، جب ہم 50 پڑھتے اس روحانی طاقت کا مقابلہ تم کر سکتے، پھر تو تم 1 گھنٹہ بھی نہ ٹھہرتے۔ ابھی تو ہمیں اتنے دن لگ گئے ہیں تمہیں ہٹانے میں، اس لیے کہ ابھی نمازیں ہماری کم ہیں۔ اگر وہ اللہ ہمیں روحانی قوت عطا فرما دیتے 50 نمازیں پڑھنے کی، تو پھر وہ نورانیت، وہ ایمان جو ہوتا تو تم اس کا مقابلہ پھر کر سکتے، تم تو پھر 1 دن بھی نہ ٹھہرتے۔ تو بہرحال 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر اللہ نے معاف فرما دی اور 5۔ جب 5 رہ گئیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ فرما دیا کہ میرا مدنی، ہم نے آپ سے رعایت بھی کر دی ہے، اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلا، اور اسی اپنے فیصلے کو ہم نے ایک عظمت بھی دے دی ہے کہ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کوئی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ کوئی انسانی کورٹیں نہیں ہیں، یہ کوئی انسانی پارلیمنٹیں نہیں ہے کہ جب چاہا بدل دیا۔ میرا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے، 50 والا۔ امت آپ کی 5 پڑھے گی لیکن لکھیں گے ہم 50۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ۔ اچھا، اس قرآن کی آیت کو مرزا قادیانی پتہ ہے اس نے کیسے سمجھا؟ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا جس کے 50 جلد ہوں گے، اس کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں اتنے پیسے جمع کرائیں۔ لوگوں نے پیسے جمع کرانے شروع کر دی، پیسے جمع ہو گئے۔ اب پیسے تو جمع ہو گئے، اس بدبخت نے لکھی 5 جلدیں، 50 نہ لکھ سکا۔ اب لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا جی لوگ ہمیں بڑے شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جو جھوٹ بولتا ہو؟ کوئی نبی ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ نبی تو پاک ہوتے۔ اس نے کہا 50 جلدیں، آج 2 سال گزر گئے، پیسے لے لیے، ابھی تک 5 جلدیں میدان میں آئی ہیں۔ تو مرزا صاحب نے اپنے الہامات سے الہام منتخب کر کے الفضل رسالے میں جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں، اللہ نے بھی تو 5 کو 50 کہا تھا، تم بھی 5 کو 50 سمجھ لو۔ اللہ نے بھی تو نبی سے یہی کہا تھا نا کہ نماز 5 پڑھو گے لیکن لکھیں گے ہم 50، تو 5 کو انہوں نے بھی تو 50، تو آپ بھی میری 5 جلدوں کو 50 سمجھ کے پڑھ لو، بس ٹھیک ہو گیا۔ جھوٹ تو میں نے نہیں بولا۔ دیکھیں نا منطق کیسی ہے الٹی۔ تو اب دوسری سٹیج یہ تھی کہ 5 فرض ہو گئے۔ اچھا، لیکن 5 فرض ہونے کے بعد مکے میں کبھی ترتیب سے پڑھے نہیں گئے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی 5 فرض یوں نہیں پڑھے گئے جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ 5 نمازیں تو پڑھی جاتی تھی لیکن 2 رکعت کر کے، ہر نماز 2 رکعت، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب 2 رکعت۔ اس کے بعد پھر حکم آیا جس میں اضافہ کیا گیا نمازوں کا، کہ سفر میں تو نماز 2 رکعت رکھی گئی جو اصل تھی، لیکن حضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا کہ ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4، مغرب کی 3، لیکن فجر کی 2 رہنے دی گئی اپنی اصل پہ۔ تو نماز میں یہ ادوار آئے، اور یہ سارے دور کہاں آئے؟ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ پھر نماز پڑھنے کے لیے ایک مسئلہ تھا، ابھی نماز کیسے اکٹھے پڑھے؟ کوئی انتظام تو تھا نہیں اکٹھے پڑھنے کا، کیسے جمع ہوں، کیا کریں؟ 2 آدمی 4 آدمی سورج کو دیکھ کر سائے کا اندازہ لگا کہ بھی ہاں اب زوال ہو گیا ہے، ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے ظہر کی۔ اچھا جی، اب سایہ جو ہے 1 مثل ہو گیا، 2 مثل ہو گیا، اب ہم نے عصر کی پڑھنی ہے۔ اب جی غروب ہو رہا ہے، ہم نے عشاء کی پڑھنی ہے، اب عشاء مغرب کی پڑھنی ہے، اور مغرب کے غروب کے بعد جی اب شفق ڈوب گیا، چلو جی ہم جا کے عشاء کی نماز پڑھائیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا، اور کوئی چیز جمع کرنے والی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی کہ اس سے کو جمع ہو جائے۔ اس پہ حضور نے ایک دن صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھی مشورہ کرو، یہ تو بڑی مشکل بات،
کسی کو سایہ نظر آیا، کسی کو سایہ نظر نہیں آیا، کوئی بیچارہ دیوال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا، کوئی نہ سمجھ سکا، یہ تو بڑا مشکل۔ اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا پھر دو آدمی جائیں جی، بلاؤ سب کو، نماز نماز نماز، چلو کوئی گھر ہے کوئی نہیں، کسی نے آواز سنی کسی نے نہیں سنی، تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ آگ جلا دیا کریں، آگ کی روشنی دے کے سمجھے مسجد کے قریب سے آگ کی روشنی اٹھے۔ تو انہیں کہا، حضور نے فرمایا بھئی یہ آگ سے تو اچھی بات نہیں ہے، اور آگ جو ہے یہ تو مجوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے، اس کو جلاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی کہ آتش پرست جو ہیں آج بھی موجود ہے، مجوسی پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو معبد ہے ان میں آگ جلتی ہے، آگ بجھ نہیں چاہیے، کیوں آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تھے نہیں۔ انہوں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس ہے، ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں، سینگ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں، پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں یہ مرضیں موجود ہیں نا، وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں، جوگی ووگی اس قسم کے کالے سے سینگ اٹھائے ہوتے ہیں، اس میں آواز مارتے ہیں، وہ بچے خوش ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بھیک مانگ لی، انہوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر لیے، تو اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں۔ تو نصارہ جو تھے یہ بھی اپنے گرجاؤں کے باہر ناقوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ناقوس لے لیتے ہیں، اور اذان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوس بجایا تو سمجھ گیا ابھی ظہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو یہ تجویز پسند آئی، حضور پاک بھی چپ ہو گئے، لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی، لیکن حل کوئی نہیں۔ اچھا جی اب ناقوس کہاں سے ڈھونڈے؟ مسلمانوں کے پاس تو ناقوس تھا نہیں نا بجانے والا۔ آج کے مسلمان ہوتے تو خیر سب کچھ مل جاتا، کسی حال تک پہنچ جاتا۔ اس وقت تو صرف ناقوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا۔ آج کا ماشاءاللہ اگر مسلمان ہو، اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں، تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقیہ کی پوری رینج ہوتی، یہ نہیں کہ ایک آدھا ہو، معلوم ہوتا ہے کہ نسلاً میراثی تھے۔ اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے، جس کے گھر میں گٹار ہو، سٹار ہو، سرمنڈل ہو، طبلہ ہو، کیا کیا بلائیں ہوں، پتہ نہیں، اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے، کیونکہ جس کا وارث ہے پیچھے یہ چیزیں کس کی ہیں؟ بڑا تو ہوا نا۔ اور پھر اس کو لوگ بڑا رنگ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے تھے بھی۔ ہاں آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے نواب پیدا کہاں ہوتے تھے، اکثر کوٹھوں کی پیداوار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بس معاف کرے، قدرت ہر چیز سے انتقام۔ جب تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے، جب تم کسی کی عصمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے، پر تمہاری بچیاں بھی انہی جگہوں پہ بیٹھی ہو۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، میں جس شورش صاحب کی بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں، اور بڑا زبردست یعنی صاحب قلم تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا جس میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مغنیہ جو ہے، اور رقاصہ جو ہے، اور ڈانسر جو ہے، اور فلم ایکٹریس جو ہے، کس کس کی بیٹی ہے۔ او جناب پوری دنیا ہل گئی نا جی، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پردہ نشین، بڑے بڑے سجادگان، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے صنعت کار، ساہوکار، سرمایہ دار جناب ہل گئے۔ رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے، خدا کے لیے شورش کرو، اگر یہ پردہ اٹھاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان، کتنا بڑا ملک ہے پاکستان، دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے۔ آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں نا، پورے آپ اپنے اقتدار کو دیکھ لیں، 50 سال گزرے ہیں تو عورت کتنا عرصہ رہی، اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی۔ ہمارے ہاں بھی عورت، بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت، ترکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت۔ مرد تو ویسے ختم ہو گئے، اچھی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں۔ کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے،
کہ تم اسلام میں جس صنف کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے. اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو، جو کچھ نہیں ہوئی قوم ہے، جو 2 کو 1 کے برابر کیا گیا، جس کی گواہی آدھی کر دی گئی، جس کا میراث آدھا کر دیا گیا، دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں، بھیانک باتیں ہیں، اللہ معاف کرے. تو بہرحال ناقوس کے لیے جو تھا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناقوس تلاش کرو. کہاں سے تلاش کرو بھائی؟ لازمی بات ہے کہ عیسائی سے خریدو. مسلمانوں کے گھر میں ناقوس کا کیا کام؟ ابھی وہ ناقوس نہیں ملا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. وہ آئے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ انی رأیت رؤیا رأیت رؤیا رأیت رؤیا یا محمد. حضور میں نے ایک خواب دیکھا. ارے کیا خواب؟ انہوں نے کہا حضور میں ہی بس ایسے بیٹھا ہوا ہوں، ایسے ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا کہ تم ناقوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز کے اعلان کے لیے. انہوں نے کہا کمال کرتے ہو، مسلمانوں کا ناقوس سے کیا کام ہے؟ اور میں تمہیں سکھاتا ہوں. یا رسول اللہ وقام وقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان. اور یا رسول اللہ میں نیند سے اٹھا تو مجھے یاد ہے پوری، اس میں ایک لفظ بھی خطا نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے، لہٰذا اسی کو ہم ثابت کرتے ہیں. میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی اذان دی جائے، لیکن علم بلالن، تم بلال کو سکھا دو. وجاء عمر فقال یا رسول اللہ انی رأیت رؤیا. حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اذان دکھائی گئی، سنائی گئی. انہوں نے کہا تم نے کیا سنا؟ حضرت عمر نے وہی سنا دیا، حالانکہ پہلے تو اذان تھی نہیں. فَأَقَرَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا. اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلاً کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کو منظور کر دے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے. اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روک دیں گے فوراً. یعنی حضور کا خود کرنا وہ بھی سنت، حضور کا فرما دینا، خود نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا، اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے. اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت. اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک دیں گے. حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے؟ تو حضور پاک نے اذان کو ثابت کر دیا. اس کے بعد سے سب سے پہلا مؤذن اسلام جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے بعد مؤذن ہوئے، اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن ہے. حضور پاک رمضان میں دونوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بلال اذان دے گا لوگ ساری کھانا شروع کر دیں، عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے بند کر دیں. بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤذن بنے. اور اسی طرح ابھی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مؤذن تھے محمد الرسول اللہ کے، لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤذن بنائے. ابھی محذورہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مکرمہ میں، اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی محذورہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے نوجوان، حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی، تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس قافلے کے قریب آ گئے، تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی. جب بلال گئے اللہ اکبر، ہم بھی کہا اللہ اکبر، ہم بھی چھیڑے شرارت. حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ لیا. صحابہ بھاگے، پکڑ لیا، یہ تو بچے کھیل رہے تھے. جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا؟ ابھی معذورہ کہتے ہیں میں چپ ڈر گیا جو کہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے، میں تو خیر چپ کر گیا، لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا جیسے بچے پکڑ لیا نا، کہتا اس نے مارا تھا، میں نے تھوڑا مارا، اس نے مارا. حضور نے کہا اچھا تم سب جاؤ، تم رہے بیٹھے رہو. یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کی. یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کے بس میں ہے. حضور نے فرمایا اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے کیوں؟ آپ نے فرمایا چلو ادھر قریب. آپ نے فرمایا اب جو میں کہتا ہوں تو اسی طرح کہو، اللہ اکبر کہو. وہ کہے بیچارہ اللہ، اب نے کہا اس وقت تم چیخ رہے تھے، اب ایسا ایسا کہتے ہو، زور سے کہو. اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہے.
جب اذان ختم ہو گئی تو انہوں نے فرمایا جاؤ. اس نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں؟ اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں. بس اذان تو اندر داخل ہو گئی. اللہ کے نبی کا القاء کرنا کو مذاق تھی. اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو وہ سبق صرف زبانوں تک نہیں رہتا، وہ تو پھر دلوں میں اتر جاتا ہے. جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پھر کون بھول سکتا؟ اتنی دیر کی صحبت، حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا، حضور کا خود اس کو پڑھانا، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا. اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. وہ ہر مومن مومن نہیں ہوتا. تو اب جناب ابھی مہدورہ کو حضور نے مؤذن مکے کا بنا دیا. تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی وہ کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ. اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا؟ مدینہ منورہ سے. اچھا، اور خدا کی شان ہے کہ اسی اثناء میں ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے. یعنی عجیب بات، یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 4 مہینے ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تھا، لڑکی ہو جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے. اچھا، پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور نہیں کیا بھی ایسے ہو سکتا ہے، اتفاق ہے. اب دوسرا مہینہ گزرا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے موسم کا فرق ہو گیا ہو، بھئی ویدر چینج ہو گیا ہے، مدینے میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی، یہاں کچھ تھا، یہ تھا وہ تھا، ہو گیا ہوگا، اتفاق کی بات ہے. اچھا، اب تیسرا مہینہ گزرا، پھر تھوڑا سا لوگوں کو شبہ پڑنا شروع ہوا. پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے، اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا. انہوں نے کہا سحرنا المسلمون، ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا، خلاص ان کی نسل ہم نے بد کر دی ہے. اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا. جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ مر گئے، بات ختم ہو گئی. جب اولاد ہی نہیں ہوگی، نسل ہی نہیں ہوگی، تو ان کے بعد ان کا نام کون لے گا؟ تو خدا کی شان دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو، اس قید کو، اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا. بی بی اسماء ہجرت کر کے پہنچی، اور بی بی اسماء کون ہے؟ اخت عائشہ بنت ابی بکر، بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہیں، لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے. بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی، بی بی اسماء کی ماں الگ تھی. بی بی اسماء آئی مکے سے ہجرت کر کے، اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا. پتہ ہے اس بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ. اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے. فحنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کھجور لے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی. جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ بن زبیر کے تالو سے لگایا. اس کو کہتے ہیں تحنیک. تو افضل ما دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لعاب تھا. اچھا جی، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، عبداللہ بن زبیر زندہ ہیں، بچے پہ موت نہیں آئی، بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، ماں بھی زندہ ہے، بچہ بھی زندہ ہے. تو لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ عبداللہ بن زبیر جو چھوٹے سے تھے نا، ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسے جھوٹ بولتے ہیں یہودی، جادو کر دیا جادو کر دیا. یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کیا عجیب اتفاق ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے. اور جب ظالم حجاج نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی. لیکن پیدائش میں نعرے لگانے والے خیر من ہؤلاء، وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ پھانسی پہ خوشی منا رہے تھے. عبداللہ ابن زبیر یہ وہ آدمی ہے، اور یہ بی بی اسماء وہ بی بی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے. کہہ دینا بڑا آسان ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے. بی بی اسماء جب وہاں سے گزری تو رک گئی، دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا.
یعنی اتنی جرت بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھ وہ پھانسی پہ ہے، کہتی ہے اچھا ابھی تک میرا سوال گھوڑے پہ بیٹھا، اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ عبداللہ ابن الزبیر وَلَعَنَ مَنْ صَلَبَهُ، اللہ عبداللہ ابن زبیر تجھ پہ رحمت کرے اور اس پہ لعنت کرے جس نے